السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، قاضی مدثر یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ غلام سرور صاحب، جو کہ ہمارے معتمم ہیں، ہمارے امام ہیں منہاج القرآن انٹرنیشنل برمنگھم سینٹر پہ۔ آج ان سے ایک اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کی ٹائم کا۔ علامہ صاحب، آج کل آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہیں۔ اقرار الحسن جو ایک معروف اینکر ہیں اور ایک معروف جو ہیں وہ پیر حق خطیب صاحب، ان کے مابین ایک جو ہے سوشل میڈیا پہ ایک جنگ جاری ہے۔ اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے اور اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ جو حق خطیب صاحب کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو اقرار صاحب کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے جو اس ایک اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جی جیسے آپ نے دو شخصیات کا نام لیا ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا جی جی کیونکہ ہمارے سامنے اللہ کا قرآن ہے بالکل اور فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک، تو اولیاء اللہ کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے بالکل صحیح، کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان مقدس ہے، جو ہر نماز میں صراط الذین انعمت علیہم۔ بالکل تو رہی بات جو موجودہ صورت حال میں ہے، تو اس پر میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس میں دل دکھی ہوتا ہے۔ اور جو ہماری اسلام کی جو تاریخ ہے، جو اسلاف کا جو طور طریقہ تھا، انہوں نے کبھی سر عام جا کر اپنی کرامتوں کا اظہار کبھی نہیں کیا۔ وہ تو حالانکہ اپنی کرامتوں کو چھپایا کرتے تھے کہ کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے، اور خود بخود ان سے وہ ظاہر ہو جاتی تھی اور کرامت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو کرامت ہے وہ تو ایسے ہے کہ جیسے آپ ایک تیز رفتار گاڑی میں بیٹھ کر چلتے ہیں اور آپ جا رہے ہیں منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور وہ جو راستے میں جو گاڑی کے ٹائر کے ساتھ وہ جو دھول اور جو کنکریاں جو آگے پیچھے ہوتی ہیں، جی وہ دھول اولیاء کی رفتار کے ساتھ وہ کرامت ہوتی ہے۔ تو اولیاء جیسے آپ اولیاء کسی کہنے کا مقصد اولیاء کسی جو کرامت کے محتاج نہیں ہے۔ نہیں، تو دیکھیں آپ گاڑی میں جا رہے ہیں رفتار، کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کتنی کنکریاں اڑ رہی ہیں؟ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کی کرامتوں پر نظر نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی میں، ان کے علم میں، ان کے تقوی میں، ان کی طہارت میں، ان کی بزرگی میں اور ان کے فیضان میں وہ ایک استقامت ہوتی ہے۔ اور الاستقامہ فوق الکرامہ، جو استقامت ہے وہ وہی سب سے ہر بڑی کرامت سے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، آنکھوں سے کانچ نکالنا، یہ کرنا، یہ شعبدہ بازی میں چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے یہ تو ہو محفوظ گیا رکھے۔ کہ جو آپ نے بتایا کہ یہ ایک شعبدہ بازی کی ایک قسم ہے، لیکن جو ہمارے معروف اینکر ہیں ان کے گھر جا کے مطلب وہ ان کے ساتھ بڑے اگریسولی آپ انداز سے آپ ان کے ساتھ ایک بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، ایک ماحول ایسا بنا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کے ساتھ ان کی لازماً لڑائی ہونی ہے۔ جی اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ ہماری ان بھائی سے بھی گزارش ہے کہ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو معبودان باطلہ ہیں، یہ جو کافروں کے بت ہیں، جن کی یہ کافر پوجا کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہے مومنو ان کو بھی برا بھلا اور گالی مت دو۔ کیوں کہ اگر آپ ان کو گالی دیں گے تو آپ کا جو سچا خدا ہے، جو آپ کا رب ہے، جو آپ کا خالق ہے، یہ اس کی شان میں گستاخی کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کے ہزارہ فالورز ہوتے ہیں، تو آپ اگر کسی کے گھر میں جا کر کسی کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ درست بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ علامہ صاحب، اس کا حل کیا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں، خطیب صاحب کر رہے ہیں، جو پیران کرام پاکستان میں جو آج کل ایک سلسلہ چلا ہوا ہے وہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف بالکل ایکسٹریم پہ جا کے جو اینکر پرسن ہیں یا کوئی معروف جو ہے سوشل میڈیا پرسن ہے وہ جا کے اس چیز کو بڑا نیگیٹیولی جو لوگ بالکل قطعاً انکار کر دیتے ہیں کہ اولیاء کرام کے حوالے سے کوئی کرامت کا ظہور نہیں ہوتا، یا اولیاء کرام کے انکاری ہو جاتے ہیں، تو ایک درمیانی راستہ آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ جس میں سب کا بھلا ہو، سب کی خیر ہو؟ دیکھیں، اگر کوئی کرامت کا انکار کرتا ہے تو اس سے کوئی دین سے فارغ نہیں ہو جاتا۔ بالکل ٹھیک، تو اگر کوئی اولیاء کو مانتا بھی نہیں مانتا پھر بھی وہ مسلمان ہی رہتا بالکل ہے۔ صحیح، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بالکل صحیح، اور یہ آپ کی اور میری یا ٹی وی اینکر پرسن کی، یہ اس کی ڈیوٹی اور اس کی جاب اور اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح، یہ تو گورنمنٹ کی سطح پر کچھ ایسی پالیسیز ہونی چاہیے کہ مساجد میں، ایسے مراکز میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، کس کو بتایا جا رہا ہے، کون بتا رہا ہے۔ جیسے یہاں ہر محکمے میں CRB چیک ہوتا ہے، اب ہماری کتنی مساجد ہیں، کتنے پیران کرام ہیں، کس کا CRB کون چیک کرے؟ تو اس پر ضرورت ہے۔ تو پبلک تو بیچاری جس کو
کیا مسالہ کہتے ہیں، چاہیے ان کو، ان پبلک کو تو بس ایسی ایک شبدہ enjoyment بازی چاہیے۔ اور ایسی چیزیں چاہیے، اور اس سے جناب ایک ملک میں ایک ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ ان کے بھی فالوورز ہوں گے، ان کے بھی ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی پریشانی سے بچائے۔ آگے ہی ہمارا ملک اس مصیبت سے گزر رہا ہے۔ بالکل، جی چلیں شکریہ۔ بہت شکریہ جی، علامہ غلام سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی پیاری گفتگو فرمائی کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ گورنمنٹ کی سطح پہ ایسی پالیسیز آنی چاہیے جس سے یہ کہ ایسی ماحول نہ کریٹ ہو کہ جس سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کا جو ماحول پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ السلام ورحمۃ اللہ۔